الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیز القدر حاضرین و سامعین عزیزم محمد جاوید صاحب ہے جاوید ہاں اس نے وقت بنایا مینوں بھی بلایا تو انوی دعوت دیتی اسی سب مسجد وچ حاضر ہو گئے ہیں بچے کچھ اور کریا جات تو پنڈا تو بھی آئے تو اللہ دے دین دا سمجھنا مقصود ہے مقصود اصلی کیا ہے اللہ دے دین نو سمجھنا نہ زبان دا چسکا مقصود ہے تے نہ کناں دا چسکا مقصود ہے مقصود ہے دین دا فہم حاصل کرنا دین دا فہم حاصل ہو جائے تو اس نیت نال سارے بھائی بیٹھو کہ مینوں اور آپ نو دین سمجھے چاہ جائے سمجھے چاہ جائے گا تو پھر عمل دی توفیق مانگ لانگے اللہ کو کہ الہی جو سمجھے ہے او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے یا ایہا النبی قل اے محبوب آپ فرما دیجئے یہ جڑا قل ہے اس طرح ویسے ترجمہ کہنا ہوندہ ہے کہہ دیجئے کہہ دو قل کہو مگر سنی مزاج وچ ادب ہوندہ ہے جس مسلمان دے مزاج وچ ادب نہیں او اجے محبت دی سیڑھی تے نہیں چڑھیا
فقیراں درویشاں دے نزدیک دین ادب تو شروع ہو کے عشق تے ختم ہوندہ ہے. میری بات دی سمجھ آئی؟ دین ادب تو شروع ہوندہ ہے اور عشق تے ختم ہو جاتا ہے. یہی دین ہے. اگر ادب نصیب نہ ہویا، عشق نصیب نہ ہویا تو پھر جسم ہے روح نہیں ہو دے اندر. کیونکہ بقول اقبال مغز قرآن روح ایمان جان دین، ترے چیزاں نا، دین ایمان تے قرآن. اقبال نے مغز قرآن، قرآن دا مغز، روح ایمان، ایمان دی روح، جان دین اور دین دی جان کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین. او رحمت للعالمین آقا دی محبت ہی قرآن دا مغز، ایمان دی روح تے دین دی جان ہے. اس نو بنیادی طور تے عرض کر رہا کہ جڑا اسی ترجمہ کرنے نا فرما دیجئے، اے سنی مزاج وچ ادب دا بڑا دخل ہے مسلمان دے مزاج وچ. اور اسی صحابہ کرام تو سیکھے، اسی صحابہ تو سیکھے کہ صحابہ کرام رسول اللہ تو اگے نہیں سن چل دے، پیچھے چل دے سن. صحابہ حضور دے سامنے اونچی نہیں سن بول دے. سارے بچے صحابہ دے جو اعتقاد نے اور طریقے نے انہوں نوٹ فرماؤ. میں جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن و حدیث دے مفہوم دے مطابق عرض کر رہے ہیں. کوئی پوچھنا چاہے تو حاضر ہاں فقیر. ویسے میں کوئی بڑا عالم نہیں، لیکن جو میں گل کراں پھر وہ تے میں پتا ہونا چاہیے نا. میں تاں کراں جدہ میں نہیں پتا میں وہ کیوں کراں، وہ میں نہ کراں گا. دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں صحابہ حضور تو اگے نہیں سن چل دے، بازار میں چل دے، پیچھے چل دے سن. صحابہ حضور دی آواز تو اونچی آواز نہ کر دے، صحابہ حضور نو نام لے کے نہ پکار دے. صحابہ حضور دے حجرے چ بغیر اجازت تو داخل نہ ہوتے، حضور دے حجرے تو باہر اونچی آواز نال بول دینا ہے. صحابہ حضور دیاں نظرائیں چ نظراں نہ ملان دے. جتھے حضور تشریف فرما ہوندے ہیں صحابہ اس تھان تے نہ بیٹھ دے. حضور کلی فرمانا وضو کر لگیا کلی کروڑی جنوں اسی پنجابی چ سدنے تو صحابہ تھلے ہاتھ کر کے وہ اپنے جسم تے مار لیندے. جی حضور بال کٹوانا تو خالد بن ولید جیسے صحابہ انہاں والاں نو اپنی ٹوپیاں چ سوا لیندے اور ہمیشہ سر تے رکھ دے ہے. اگر حضور مشک نو جس طرح اسی باٹل نو منہ لگا کے پی لینے ہاں، حضور مشک نو منہ لگا دینا تو صحابہ اتو مشک کٹ کے رکھ لیندے ہے کہ ایتھے انہوں اور کسے دا منہ نہ لگے، حضور دا منہ مبارک لگ گیا. جس بستر تے حضور سونا ہوندہ سی صحابہ اس بستر تے اور کسے نو سون نہ دیندے. اب دی توجہ ہے حضرات؟ اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ حضور دی محفل وچ انج بیندے ہیں جویں انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے نے، ہلے تے اڑ جان گے. حضور اگر ناک مبارک جھاڑن ہا تو صحابہ تھلے ہاتھ کر لیندے ہیں. جی حضور پچھنے لگوانا تو صحابہ حضور دا خون زمین تے نہ ڈال دے بلکہ صحابہ اس کو پی جان دے ہیں. اگر حدیث میری ڈیویلپ ہویا نا، مزاج ڈیویلپ ہویا، ایک ماحول بنیا، ایک عادات و اطوار دا ماحول بنیا صحابہ کرام دے درمیان. وہ پھر اگے کنورٹ ہویا تابعین وچ، تبا تابعین وچ، ائمہ دے اندر. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ حضور ایک درزی دے گھر دعوت تشریف لے گئے، خیاط دے درزی ہوندے تو بھی درزی ہیں. تو حضور ایک درزی دے گھر دعوت تشریف لے گئے تو کوئی اتفاق ہو گیا. تو اس نے کدو گوشت پکایا،
بس فقط اتنا ہے کہ کدو گوشت پکا حضور دے اگے پیالے چ پا کے رکھیا تو حضور کناریاں تو برتن دے کناریاں تو کدو دے ٹکڑے اٹھا کے تناول فرما رہے سن. تو صحابہ سمجھا کہ رسول اللہ کدو پسند فرما دے. تو اس تو بعد پھر مزاج بنیا کہ امام احمد تشریف فرما سن تو ایک بندے نے کہا کہ انا لا احب الکرہ، میں تو کدو کو پسند نہیں کرتا. تو آپ نے تلوار کڑ لی کہ حضور پسند کرن تے تو کون ہے جڑا میں پسند نہیں کرتا، یہ بے ادبی ہے. آپ کو سمجھ مبارک ہے جو بات آئی. تو ایک مزاج ڈیویلپ ہوتا گیا، ایک ماحول بنتا گیا کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے شریف جانا تے انہاں مدینے دی حدود پاخانہ نہ کرنا. جدو انہاں نے حاجت ہونی تو انہاں گھوڑے تے سوار ہونا اور مدینے دی حد تو باہر جانا اور فارغ ہو کے پھر واپس آنا. کسے پوچھا بڑی مشقت کر دے ہو؟ تو فرمایا حضور دے شہر دی حد وچ مینوں پاخانہ کر دیا حیا ہوندی ہے. ایک مزاج بنتا گیا صحابہ کرام تو بعد پھر وہ وراثت منتقل ہوندی گئی مسلمانوں وچ، وراثت منتقل ہوندی گئی کیونکہ صحابہ ایسا کر دیا. حضرت خالد لڑ رہے سن تو ایک رومی سپاہی نال تو آپ دی ٹوپی گر گئی. آپ نے تلوار بازی چھوڑی اور ٹوپی ال گئے اٹھا کے پہنی اور پھر شروع کی تھی. تو نال والے کہا کہ ایڈا بڑا جرنیل انج دی غلطی کرتا نہ جنگ چھڈ کے ٹوپی اٹھان دی کی لوڑ آئی؟ تھوڑی جان نو خطرہ. فرمایا ہاں جان نو خطرہ ایسی پر ٹوپی وچ حضور دے بال مبارک سن تو میں بے ادبی حضور دی برداشت نہیں کر سکتا. ویسے حضرات اگر آپ ذہن کشادہ کرو ایک جملہ وچ رکھ لو، جڑے حضور دے والاں دا ایڈا احترام کردے نو رسول اللہ دے پترا حسن تے حسین نال کتنی محبت کردے ہون گے. اج کل یہ تفریق کر دی کی ہے نا کہ صحابہ اور نے تے اہل بیت اور نے تے وہ محبت نہ کردے تو مندے نہ تے انج کردے فلاں. تو تاریخی روایات دی بنیاد تے صحابہ اور اہل بیت وچ تفریق کیتی گئی. تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جڑے حضور دے منہ مبارک دا اتنا احترام کردے سن وہ رسول اللہ دی لخت جگر زہرا دا کتنا احترام کردے ہون گے. تو عزیز من صحابہ کرام تو بعد امت دے اندر ادب دا ایک مزاج اور ماحول بنتا گیا. ہن دے اج کل دے جڑے سنی نے اس دی پھر انتہا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تے ہوئی ادب دی اور محبت دی. دیکھو میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوئے گا، یقیناً سنا ہوئے گا، لیکن اس پہلو تے شاید کسی نے توجہ نہ کیتی ہوگی جو جس پہلو دی طرف اس بندہ فقیر دی توجہ گئی. اے پھر توجہ کی تھی گلاں سمجھ چاہتی ہیں نا کہ ایک سید سن بریلی وچ وہ منگدے سن پیسے اور انہوں دا کہنا کی ہوندا سی کہ دلوا دو سید زادے کو. تو لوگاں انہوں نے پھر کوئی پیسے انہوں دے کے کرنے دینے انہوں وہ لے لینے جس طرح کہ مانگنے والے ہوندے. وہ اپنی کسی منزل چاہے شاید نفس کشی کر رہے ہیں. تو ایک دن امام محمد رضا کو آئے تو فرمایا دلوا دو سید زادے کو. اے جے بھی چپے ہے کٹی دے تو منگن والے نے انج دے ہی دے وہ انج کر کے لے لیں دے. انج ہی ہوندہ ہے نا بھائی، انج ہی ہوندہ ہے نا حضرات، انج ہی ہوندہ ہے. ہن دین والا ہاتھ اُتے تے لین والا جدو وہ سید امام محمد رضا کول گئے نا تو انہاں جیب وچوں پیسے کڈ کے انج نہیں کیتے، پلیٹ وچ رکھے، پیسے پلیٹ وچ رکھے اور اگے کیتے. انہاں اٹھا لین جتنے انہاں دی مرضی سی، باقی جیب وچ پا لین. اچھا یہ واقعہ نہیں لکھیا ہے، فرق کی ہے اینجی دے چھڑ دے. بھائی حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو امام احمد رضا نے دین لگیا میں سادات دے ہاتھ دے اتے اپنا ہاتھ رکھنا بے ادبی سمجھیا تھا اینج کر کے دیتا ہے. بھائی ایویں نہیں بندے آندے عشق و محبت اعلیٰ حضرت کوئی کم ہے بزرگ وچ. تو ایک مزاج بن گیا ادب دا اہل سنہ دے اندر، ایک ادب دا ماحول ہے. کیسی اہل سنت جڑی حضور دے قدمین شریفین چمڑے دی نالین سی نا، چمڑے دی نالین جتی اے چپل ہوندی ہے نا،
تو ساڑھے پیراں میں چپل ہوندی ہے حضور پا لین تے پھر چپل نہیں آکھی دا تو ادب ہے نا ساڑھے پیراں چوے جتی ہے حضور پا لین تے پھر نالین ہو جاندی نالین بھی نری نہیں نالین شریف ہو جاندی وہ پھر اسی او دا نقش بنا کے دل تے لائی پھرنے ہونے ہیں دل دے اتے نقش نالین مصطفیٰ کوئی سنگی اور ناپسند بھی کر دیں بھائی ایک ہی کر دے ہو تو انہوں نے آکھساں بھائی دوستو جدو عشق کیتا ہوئے تو پھر یار دیاں نشانیاں نال بھی عشق ہوندہ ہے لہذا جدو عشق نہیں کیتا تو پھر اس سوال تو سمجھنا ممکن نہیں جدو عشق کرو گے پھر سمجھ جائے گا وہ کسی نے کہا نا کہ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے پاجی پہلے عشق تے کرو پھر تو ان پتہ لگے بھئی آئی تھے کیوں لائی پھر دے نالین تو وہ نالین نہیں نالین دا نقش ہے وہ اتھے لایا ہے تو اگر جگہ دیو تے گل ہے کہ جس قوم نو حضور دے قدمہ نہ لگی ہوئی نقش نالین نال اتنا پیار ہے اس قوم نو مولا حسین نال کتنا پیار ہوئے گا آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی میرے ہاں آپ نو سمجھ آ گئی ماشاءاللہ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے تو اے نالین شریف دا نقش اساں سینے دے اتے رکھے ہے بس اینا ہی سمجھ لو نالین دل دے اتے وے حسین دل دے اندر ہے ہاں نالین دل دے اتے تے حسین دل دے اندر لیکن ایک فرق رکھنے آسی باقی حضرات نارو اسی حسین پاک نو منن واسطے صحابہ وال کانڈ نہیں کر دے مولا حسین نو منن واسطے صحابہ وال کانڈ کرنا پتہ نہیں کیوں ضروری سمجھیا گیا ہے صحابہ وال منہ کر کے منو گے تو منن دا سواد ہی تھا ہونا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنے ہونا ہے تسی حضرت ابو ہریرہ نام ویسے انہوں نے عبد الرحمن کنیت ابو ہریرہ حضور نے نام دیتا سی پھر اے ہی یاد ہو گیا لوگا ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ لوگ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تسی تے پھر تکیا ہونا ہے حضور حسن تے حسین نال کنے پیار کر دیا ہے تسی تے پھر تکیا ہونا ہے کنے پیار کر دیا ہے تے فرمایا آؤ میں تو اندسا نال لے گیا کہ مولا حسن تشریف فرما سن تو فرمایا سونیا ابو ہریرہ نے امام حسن نو فرمایا سونیا ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا چاہو نا بھئی میرے وال توجہ چاہیے من توجہ چاہیے امام حسن نے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا کہ حضرت ابو ہریرہ نیمے ہوئے تے ناف دے اتلے پاسے ہونٹ رکھے تے چم کے تے لوگاں نہ کیا اے جی میں امام حسن نو چمیا جنا اتھو حضور امام حسن نو چم دے سن حضرات محترم آپ حضرات غور فرماؤ نا ہر کسے نو نواز سے پیارے ہوندے نواز سے ہر کسے نو پیارے ہوندے لیکن حسن تے حسین صرف نواز سے نہیں حضور فرماندے ہیں ہادانی ابنا یا حسن تے حسین میرے پتر نے میرے بیٹے نے میرے بیٹے رسول اللہ دے فرمان دے مطابق اپنے امام حسن نو جھولی چھپا کے فرمایا ہاذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے ہاذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے تو وہ پھر دورہ رشتہ سی بیٹے بھی سن اور بیٹی دے بیٹے بھی سن تو پھر محبت بھی دوری سی رسول اللہ نو امام حسن اور امام حسین ادب دا ایک مزاج ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو لا کے تے ہندوستان دے مسلمانہ واسطے نکھر کے سامنے آیا امام احمد رضا دے محبت وچ بڑی حدت اور عشق وچ بڑی شدت سی محبت وچ بڑی حدت سی اور عشق وچ بڑی شدت سی اس شدت نے ہی امام احمد رضا نو امام احمد رضا بنا دیتا آپ سمجھئے فرما دیں کل محبوب فرما دیجئے ہائے لازواجک
اپنی بیویوں سے. کن سے؟ اپنی بیویوں سے. یہ بڑا رمز ہے نا، مخاطب تے اللہ حضور دے وسیلے نال ہی کیتا ہے. اور پوری کائنات دیاں عورتاں جو سب تو پہلے اللہ نے حضور دیاں بیویاں نو مخاطب کیتا ہے. رتبہ حضرت عائشہ صدیقہ تے امہات المومنین دا کہ سب تو پہلے رسول اللہ دے وسیلے نال رب نے بیویاں نو مخاطب فرمایا ہے. فرمایا لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کے لیے فرما دیجئے. ازواج دا ترجمہ بیوی ہو سکتا جڑا تھوڑا جہا بھی مدرسہ چو گزرے ہے یا سکول جس ویلے عربی پڑھائی جاندی ہے اس ویلے پڑھے ہے تو ان پتہ ہونا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع. عربی وچ ایک دو تے تین، اردو وچ واحد تے جمع دو نے. عربی وچ پھر اس تو اگے بھی ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، پھر اور جمع. عربی بڑی وسیع زبان ہے. تو ازواج جمع دا سیغہ ہے. ایدہ ترجمہ بیوی نہیں، بیویاں. بیوی نہیں، ترجمہ کیے بیویاں. اگے فرمایا وَبَنَاتِكَ، بیٹی نہیں، بیٹیاں. اچھا میں سمجھ نہیں آئی، جدو رب دتی کو فاطمہ آئی تے سیغہ اللہ نو واحد دا نہیں لبا. یہ عجیب گل نہیں، اللہ دیتی ایک بیٹی ہے تے سیغہ جمع دا کیوں بولے؟ سیغہ بھی میرا رب پھر واحد دا بول دا اور فرماتا بنتک، محبوب اپنی بیٹی نے فرماؤ. دیتی جو رب نے ایک کے. توجہ ہے بھائی؟ آئی تھی اللہ فرمائے نا بناتک، محبوبہ دیتیاں جو چار نے تو پھر آکھاں کے بھی چار ہی. فرماوا بناتے اپنی بیٹیاں فرماؤ. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین دیاں عورتاں فرما دو. بیویاں الگ کیتیاں، مومنہ دیاں عورتاں الگ کیتیاں اور بیٹیاں الگ خطاب فرمایا. حالانکہ یہ ساریاں نساء المومنین اچ بھی آ سکتی ہیں لیکن نہیں. فرمایا ازواجک و بناتک و نساء المومنین، بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے فرما دیجئے اور مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے. کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادر کے پلو سے اپنے چہرے کا پردہ کیا کریں. حضرات محترم، جدو قرآن دی نص سری آ جائے نا تو پھر اتھے تعویلات نہیں کری دیاں، تاریخی حساب نہیں لائی دے. تاریخی حساب کتاب تے پیدائش دیاں تاریخاں باتا کاٹا اے سب اتھے کری دے جتھے قرآن چ نص نہ ہوئے. جدو قرآن چ واضح نص موجود ہوئے اتھے حساب دی لوڑ ہی نہیں. آکھیا کرو اللہ نے مصطفیٰ نو چار بیٹیاں عطا فرمائیں. وبناتے، توجہ ہے؟ اگر کوئی آکھے کہ دوجیاں دا اتنا ذکر کیوں نہ کر دے تو میں اپنے بچیاں دس دیاں گا برا مولا علی دے بھی ترائے ہو رہن، دوجیاں دا اتنا کوئی نہیں کر دے جتنا مولا علی دا کری دا ہے. اچھا پھر میں ایک اور عرض کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر نے، کتنے بیٹے نے حضرت یعقوب دے؟ تو حضرت یوسف دا نام تے آندا ہے، دوجیاں دا آندا ہے. تو قرآن آندا ہے، قرآن پاک فرما رہے ہیں. میرا رب قرآن نے فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا، ابا جی میں 11 ستارے ویکھے. فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ اپنے براواں نہ دسی. تو براتے ہو رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن انہوں دا سانا نام ہی نہیں آؤں دا. انہیں دا یہ مطلب تو نہیں نا کہ انہوں نے برا ہی نہ منی. نوٹ کر لو میری گل اور بھولیا جے نا، برا 12 سن پر یوسف اچھی شان آلے آئے. ایمیں میرے علی دے بھائی 4 نے پر علی اچھی شان آلے نے. میں فاطمہ دیاں بہناں ترائے اور بھی ہیں پر فاطمہ زہرا اچھی شان آلے.
ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جس نو جو چاہے وہ جتنا چاہے رتبہ دیندا ہے۔ ایک ہی باپ دی اولاد ہوندے پر انہاں چ حضرت عبد المطلب دے 10 پتر آئے، لیکن حضرت عبداللہ دی شان جدا ہے، حضور دے والد نے دنیا دی وہ شان نہیں، لیکن باپ تے انہاں دا ایک ہی حضرت عبد المطلب۔ تو عزیز من اس فرق نو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ حضور دیاں صاحبزادیاں 10 ہجری تو قبل وصال فرما چکیاں سن، اور حضور مباہلے تے 10 ہجری نو تشریف لے گئے۔ رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو اللہ فرمایا، مومنہ دیاں عورتاں نو اللہ فرمایا کیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھراں دے اندر رویا کرو، اے عورتوں اپنے گھراں میں رویا کرو۔ تو عورتاں نو یہ سبق سناؤ جا کے، اگر تواڈے کول سنا سکنے دی پاور ہوئے تھے، کیونکہ اتھے جا کے سنایا بھی نہیں نہ جانتا۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ ہوں اتنے بندیاں میں آخا نہ اٹھے تیجا کلمہ سنا تے جنہاں آندا بھی ہویا نا انہوں نہیں ہونا۔ ماحول ایسا ہے، کچھ شخصیت دا روب ہوندا ہے، اس واسطے کچھ بندیاں ڈیرے وچ گلاں بڑیاں ہوندیاں پر گھر جان تے پھر انہاں کول وہ گلاں نہیں ہوندیاں۔ تے او دا میں مثال دینا پیا، تقریر دے کولوں لے لیا تے آکھیا با اسی کوئی نہیں آندے، مولوی صاحب آندے با بیبیاں گھر بانا چاہیے، ساڈی کوئی نہیں، جی میں دل جو نہیں کر لیا، پر اس مولوی دی سن لو، لڑنا ہوئے تو اس مولوی نہ لڑ لیا جائے، انہیں دی گل سنو مولوی کیا آندا پیا۔ جی مولوی اپنے کو فتویٰ لائے تو پھر ریجیکٹ کر دیو، تو جب مولوی اللہ دا قرآن پڑھے تو پھر قرآن منو۔ توجہ ہے حضرات کے نا؟ تو اے مولوی اللہ دے فضل نال قرآن پڑھ کے تو ان سنا رہے ہیں۔ اپنے آپ نو مولوی کہہ کے کوئی طنز نہیں کردا، مولوی ہونے تے ناز ہونا چاہیے۔ مولوی چھوٹا ہوتا نہیں، ہاں مولوی چھوٹا ہوتا نہیں، بہت بڑا ہوتا ہے۔ انگریز بڑا ظالم سی، انہیں مغلاں دی وردی جڑی ہے نا وہ بہریاں پوا دیتی سی، تو مولوی نے کمیاں داخل کر دیتا سی انگریز نے۔ 1857 تو بعد بہریاں نو جڑے کھانا کھوان والے ہوندے سن، شیف ڈیف، انہوں نے اس نے مغلاں بادشاہ والی وردی پوا دیتی، تو مولویاں نو کمیاں دی کیٹاگری چ رکھ دیتا کہ یہ زمیندار قوم نہیں، انہاں دینی بھی نہیں۔ تو پھر ایک زوال آیا، لیکن اللہ دے رسول دی نظر مولوی دا مقام یہ ہے، حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جنوں خیر دینا چاہے ان دین دا علم عطا فرما چھڑدا۔ ویسے الحمدللہ رب العالمین یہ اختصاص الہی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ کوئی کمال نہیں کسی دے گھر پیدا ہونا، لیکن میرا نسبی تعلق امام جعفر صادق نال ہے، میں امام جعفر صادق دا بیٹا لیکن مولوی بھی ہاں۔ اگر کوئی سمجھے تو کوئی درویش سمجھے تو درویشاں دے اسی نوکر ہاں اور تابعدار ہاں اور انہاں نوں فالو کرن والے ہاں، اپنے مریداں دی نظر وچ اسی پیر ہاں، لیکن تواڈے کول واز کرن آیا، تواڈی واسطے تے واعظ تے مولوی ہیں نا، اس واسطے یہ لفظ استعمال کیتا ہے۔ آئیے میرے عزیز اللہ کا قرآن سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كان لطيفا خبيرا۔ اللہ فرمانے نے عورتوں کر رہے کہ اللہ دا قرآن پڑھا کرو، اے قرآن دی آیت سناؤ عورتاں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے عورت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورت اپنے گھر رہے۔ توجہ ہو گئی کہ نا؟ تھوڑی جی توجہ اور دلانا، تھوڑی جی توجہ اور دلانا۔ اللہ فرما دے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان ہوئے تو چھڑ دیا کرو کام تے مسیح تے آیا کرو۔ عورتاں آندیاں نہیں آندیاں؟ عورتاں 5 وقت نماز تے آندیاں؟ عورتاں جنازے تے جاندیاں؟ عورتاں عید پڑھن آندیاں؟ اکیلی عورت حج کرن جا سکتی؟ بول دے رہو۔ اچھا، عورت اذان پڑھ سکتی، امام ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت نبی ہوئی ہے؟ تو انہاں ساریاں گلاں تے سوچ دے کیوں نہ؟ حقوق جو برابر دیا ہے۔ واللہ ساری نبوت دا سلسلہ لڑی 1.25 لاکھ نبیاں دی، وہ صرف بندے کیوں بنائے؟ توجہ ہے حضرات کے نا؟ وہاں دے نا ہر جگہ دے عورتاں برابر نے، نہیں کہ برابر نہیں، تو انہوں کنیاں موجاں نے سارا دن مزدوری کر کے شامی تو اڈی تلی تے رکھی دی۔ برابری کی تھی ہو جے تو پھر مزدوری ادھی کرنی پڑی۔ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہ کر۔ او ڈگا سارا دن ویلا کھلوتا رہندا سی نا، مجھاں واڑے چوں نکلنا، اونا چھا ویلے باہر کڈی دا تو نہ ویکھنا بھئی بوڑ اٹھ ڈگا بجے ہے، شام تائیں ویلا کھاندا رہندا ہے، بڑا وی آئی پی ماحول ہوندا۔ اس اپنے مجھ آکھیا مالک نو بزیاتی ہے، میں باہر چرن جانی ہاں، ان وڈ کے پانا ہے، یہ سارا دن ایتھے بوڑ دے تھلے بیٹھا رہندا ہے، میں جس لے واڑے چوں نکلنی ہاں تے شامی جانی ہاں اس لے تائیں یہ ایتھے ہی ہوندا ہے، تے خدمت ہوندی باڑی کر دیو تے میں دودھ بھی دینی ہاں تے کو نہیں دیتا۔ اس آکھیا کھلو جا پھر، جدو ادھی رات ہوئی نا انہیں اندروں کڈ لیاندی تے ایک پاسے ان جو ہے تے دوجے پاسے ڈگے نو، اس آکھیا چل کلا واہ کے چھیڑے نو آ پیشاں، اس لے اس آکھیا بھئی نہ پتا بھائی سرگی ویلے انج بھی کردا ہے، میں سمجھے اسی سارا دن بوڑ اٹھ ویلا بیٹھا رہندا ہے، اس آکھیا بس تینوں پتہ نہ آنا، تو سمجھے ویلا رہندا ہے، جیڑا وہ کردا ہے وہ تواڈے تو نہیں ہوندا۔ اللہ نے مرداں نو کچھ اپنی ذمہ داریاں دتیاں، عورتاں نو اپنی ذمہ داریاں دتیاں، برابر ہون گیاں تے نقصان ہوئے گا۔ توجہ ہوئی کہ کوئی نہ؟ بھائی میرے سمجھانا یہ چاہنا کہ جدو عورت رب دے گھر نہیں آ سکتی تو پیدل ٹر کے قبراں تے کیوں جاندی ہے؟ وہ مزارات تے کیوں جاندی ہے؟ میلیاں تے کیوں جاندی ہے؟ وہ ایسیاں منتاں کیوں بندی ہے جڑی شریعت دے خلاف نے؟ توجہ نہیں کی تھی تسا گل؟ باجی عورت لفظ دا معنی یہ وے چھپی ہوئی چیز، وہ چیز جنہوں چھپایا جائے بندیاں دی نظر انہوں عورت سکتے، لیکن ہون تے سمجھ یہ گیا ہے بھئی عورت ہوئے جڑی سرے بازار ننگی ہو گئی، پردہ سر تو اتر گیا تھی، عورت تے نہ رہی، بازاری چیز ہو گئی میرے دوست۔ عورت ہو اقبال فرماندیں اگر پندے ز درویش پذیری، 1000 امت بمیرت تو نمیری، بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اے عورت اگر درویش دی نصیحت نو قبول کریں تو 1000 امتاں مر جان گیاں لیکن تو زندہ رہیں گی۔ کس طریق تے؟ بطول باش فاطمہ زہرا دی نوکرانی بن جا، سیرت سیدہ زہرا تے عمل کرنے والی ہو جا، وپنہاں شو ازیں عصر، اور اپنے آپ کو زمانے دیاں نظراں تو چھپا لے کہ در آغوش شبیر بگیری۔ جڑی عورت پردہ دار ہوئے اللہ وہ دی جوڑی حسین پاک جیسے پتر پیدا کرتا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی مسئلہ دی کہ نہ آئی بھائی میرے؟ عزیزو اور ساتھیو، آپ سب احباب دی خدمت وچ عرض کرنا مقصود ہے کہ فقیر
عرض معروض یہ کرتا ہے کہ شریعت پہلی ترجیح رکھو، شرع شریف نو ملحوظ خاطر رکھو، اپنے گھراں دے اندر رسول اللہ دی شریعت دا پرچم بلند کرو، گھراں میں یہ دسو کہ بیٹا بیٹی ہوئے جڑی بغیر پردے تو گھر تو باہر نہ جائے، بیٹی ہوئے جڑی خامن دی مرضی تو بغیر، باپ دی مرضی تو بغیر، بھائی دی مرضی تو بغیر دہلیز تو باہر قدم نہ رکھے، وہ عورت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت زبیر نام سنا اس زبیر، یہ حضور دی پھوپھی دے بیٹے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ بنت خویلد دے بھتیجے، حضرت خدیجہ حضور دی زوجہ محترمہ پہلی ماں سیدہ خدیجہ دے بھتیجے نے، ابو بکر صدیق پاک سرکار دے صاحبزادی سیدہ اسماء نالی نا دی شادی ہوئی، حضور دی تینا دی شادی، یعنی ہم زلف نے رسول اللہ دے۔ حضرت زبیر، میرے نبی نے فرمایا اگر کسے نبی دا، ہر نبی دے حواری ہوندے نے، میرا حواری زبیر ہے۔ انہاں دے وجود دے تے اتنے زخم سن کہ انہاں دے بچے انہاں دے زخماں نال کھیل دیا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا زبیر دا قاتل جہنمی ہوئے گا۔ بڑی عظیم شخصیت نے، انہاں دی زوجہ حضرت اسماء مسجد وچ نماز پڑھن جاندیاں سن، تو حضرت زبیر نے فرمایا نہ جایا کرو، زمانہ بدل گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں بوڑھی عورت ہاں، زمانہ کیڑا بدلیا، میں رسول اللہ دے دور وچ پڑھ دی رہی ہوں، میں جاواں گی۔ حضرت زبیر نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ گلی دی نکڑ تے کھلے ہو گئے حضرت زبیر، جدو حضرت اسماء قریب تو گزریاں تے آپ نے پیچھے تھوڑی جی آپ نے اس جگہ تے انہوں نے تھوڑا جہا ہاتھ لگا دیتا، آپ سائیڈ تے ہو گئے۔ حضرت اسماء نے گھر آئیاں تے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، زمانہ واقعی بدل گیا، ہن میں نہیں جاواں گی باہر۔ حضرت محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا دور سی جنہوں نے حضور نے فرمایا خیر و قرون کرنی، اس دور میں عورتاں گھر تو باہر نکلن دی اجازت نہیں، ہن کیویں اجازت ہو سکتی جڑا بڑا شریر دور آ گیا، تو ایسے دور میں کیسے اجازت ہو سکتی؟ عزیز من و گرامی قدر احباب، آئیے سنیے اور یاد رکھیے۔ اقبال فرما دیں سیرت فرزندہ از امہات، جوہر او صدق و صفا از امہات، ماما نیک ہون گیاں تے پتر نیک پیدا ہون۔ اے عزیزان من، اگر ماں زہرا ہوئے بیٹے حسین پاک جیسے پیدا ہوندے نے، اگر ماں سیدہ زہرا جیسی ہوئے تو بیٹے حسین پاک جیسے پیدا ہوندے نے۔